السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ کا وارث تیرا نام مبارک ہو، رہبر قوم ملت کا تیرا نام مبارک ہو، رسول اللہ کا وارث تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم ملت کا تیرا نام مبارک ہو۔ ہوئے شاداب بھی اہل چمن تیری زیارت سے، ہوئے شاداب بھی اہل چمن تیری زیارت سے، چمن کی ہر زباں پر ہے تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم ملت کا تیرا نام مبارک ہو۔ یہ باغ عبد منا کس قدر شاداب ہے یارو، یہ باغ عبد منا کس قدر شاداب ہے یارو، صدائے ہر کلی کی ہے تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم ملت کا تیرا نام مبارک ہو۔ یہ گلشن گلشن آمینہ کا مماکل ہے، یہ گلشن گلشن آمینہ کا مماکل ہے، درو دیوار کہتے ہیں تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم ملت کا تیرا نام مبارک ہو، تیری ہر اداؤں میں بسی ہے خوشبو سنت، تیری ہر اداؤں میں بسی ہے خوشبو سنت، یہاں کی ہر زباں پہ ہے تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم ملت کا تیرا نام مبارک ہو۔ ہے شیخ وقت تو مشعل ہے عرفان و ہدایت کا، ہے شیخ وقت تو مشعل ہے عرفان و ہدایت کا، تو پیکر ہے محبت کا تیرا نام مبارک ہو، رسول قوم ملت کا تیرا نام مبارک ہو، رسول اللہ کا وارث تیرا نام مبارک ہو، تو رہبر قوم ملت کا تیرا نام مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ محترم سامعین کرام، میں اب حضرات کے سامنے زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے جس مقصد اصلی کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، مجلس تکمیل بخاری، کسی نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں بخاری شریف کے متعلق کہ اسرار نبوت کا صحیفہ ہے بخاری، اسرار نبوت کا صحیفہ ہے بخاری، اظہار رسالت کا حدیقہ ہے بخاری، عالم ہو کہ مفتی ہو کہ محدث کے مجدد، ہاں سب کے دلائل کا وسیقہ ہے بخاری،
مختصر ختم بخاری شریف کے اور بخاری شریف کی اس بزم کی مناسبت سے ہم جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے کہ بخاری شریف علم حدیث کی سب سے معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور علم حدیث ایسا علم جو سارے علوم دینیہ کی اصل اور سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر بھی، فقہ کی اصل بھی اور تصوف کا ماخذ بھی، اور مشتغل بالحدیث کے حق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و خوبی کی دعا بھی فرمائی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، رواہ ابو داود۔ سامعین، اس عظیم کتاب کے فضائل و مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تالیف کے وقت کسی حدیث کو اس وقت تک درج نہیں فرمایا جب تک پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے، اور استخارہ کے بعد اس حدیث کی صحت کا انہیں یقین نہ ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اور سعادتیں اور خصوصیتیں اس مبارک کتاب کی ہیں، جسے انشاءاللہ حضرت قاری صاحب بیان فرمائیں گے۔ بہرحال اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے صفحہ 297 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص اس کتاب کی عظمت کا قائل نہ ہو وہ مبتدع ہے، اور حضرت حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3000 میل سفر طے کر کے بخاری شریف سننے کے لیے جائے تو اس کا سفر رائگاں نہیں جائے گا۔ اور بھی بہت سی خصوصیات ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہم حضرت قاری صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں، حضرت قاری صاحب بخاری شریف کا آخری درس پیش فرمائیں۔ طالبات سے درخواست ہے کہ وہ آخری حدیث پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع
عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن او توزن. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامی الکریم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہاں تشریف فرما علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، طالبات، معلمات اور بڑی تعداد میں اختتام بخاری کی تقریب کو سننے کے لیے تشریف فرما ماں بہنیں، بخاری شریف کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے قرآن شریف کی تلاوت کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، تو یہ بڑا مبارک موقع ہے. ہم لوگ سب محتاج دعا بھی ہیں، حالات سے دوچار بھی ہیں، اور دعا کی کس کو ضرورت نہیں. انبیاء کرام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمائی، احادیث میں نقل فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا گر ہے، عبادتوں کا نچوڑ ہے، عبادتوں کا خلاصہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے چند چیزیں اختتام کے موقع پر بخاری شریف کی پیش کر دوں، کیونکہ پوری اختتام کی اگر بحث کی جائے اور آخری حدیث پر کلام کیا جائے تو وہ کافی طویل ہوتا ہے. اس لیے مشت نمونہ از خروارے کے طور پر 2-3 سیمپل آپ کے سامنے امام بخاری کی شان کے سلسلے میں عرض کر دوں گا، اور پھر اصل چیز جو دعا ہے وہ کریں گے. آج بفضلہ تعالی 5 بچیاں، جن میں سے 3 کوساڑی سے تعلق رکھتی ہیں، 2 لوہارا سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے تکمیل فرمائی ہے درس نظامی کی اور بخاری شریف کو اختتام تک پڑھا ہے. اصل جو بحثیں ہوتی ہیں وہ تو درسگاہ میں پڑھا دی جاتی ہیں، اور عوام کو بلا کر دعا میں شامل کروایا جاتا ہے، اور ان کے سامنے ایک نمونہ درس کا پیش کیا جاتا ہے کہ سال بھر مدرسہ کیا کرتا رہا، بچیوں کی کیسی تربیت ہوئی، کیسی تعلیم دی، کیسا پڑھایا،
یہ 5 بچیوں نے پڑھ کر ابھی سنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے معلمین و معلمات کی جو مساعی جمیلہ رہی ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. بخاری شریف 2 حدیثوں کے بیچ میں ہے. حدیث نیت سے بخاری شریف کی پہلی حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث حدیث نیت نقل فرمائی اور آخری حدیث حدیث تسبیح نقل فرمائی. حدیث نیت کا نام مہاجر ام قیس کی حدیث بھی ہے اور حدیث النیت بھی ہے. حدیث النیت کو پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے پہلے رکھا کہ ہر عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے. جب آدمی عمل کرے گا پہلے نیت کرے گا، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور سب سے آخر میں اعمال کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، برزخ آئے گی، پھر آخرت کا نظام شروع ہونے سے پہلے جنت میں یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو ابتدا نیت سے ہوتی ہے، انتہا وزن پر ہوتی ہے. مکلف آدمی کے عمل کی یا قول کی یا فعل کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تم کو کہا کہ پڑھتے وقت بچیوں اپنی نیت کو درست کرنا، تو میں نے بھی اپنی نیت کو درست کر لیا ہے. کتنی اچھی نیت رہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرمایا، 2 رکعت ادا فرمائی، استخارہ فرمایا، اس کے بعد اپنی کتاب میں اس کو مندرج کیا. اور فرمایا کہ بہت اخلاص کے ساتھ میں نے چونکہ اس کو 16 سال لگائے اس کی تکمیل کے اندر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ جب سے آئی تب سے ابھی تک درس نظامی سے نکلی نہیں. اور کوئی کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، جب تک وہ بخاری شریف پڑھ نہ لے اس کو عالمیت کی سند نہیں ملتی. اس قدر مستند جو ہے وہ کتاب ہے. یہ جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے تفصیل بیان کی، اتنا تو میرے پاس علم ہے نہیں، ٹوٹا پھوٹا ہے، اس میں سے بھی ٹوٹا پھوٹا آپ کی خدمت میں پیش کرتا. تو حدیث النیت سے شروع کر کے پڑھنے والوں کو اپنی نیت درست کرنے کی طرف متوجہ فرمایا. اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی علم دین پڑھنے والوں کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں بڑا عالم کہلاؤں یہ نیت ہونی چاہیے، میں دنیا کماؤں یہ نیت ہونی چاہیے، میں اپنے شوہر پر تفاخر کروں کہ میں پڑھی لکھی ہوں تم کو کچھ الف کا نام بھلا بھی نہیں آتا، وہ ہے؟ ان میں سے کیا ہے؟ تینوں میں سے ایک بھی نیت صحیح نہیں ہے. نیت خالی یہ کرنی ہے کہ ہم علم دین اللہ کو پہچاننے کے لیے
اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ نیت سے جس نے پڑھا اس کا سال کامیاب، اور یہ نیت نہ رہی تو نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا، پھر کچھ ملے گا نہیں. بیٹھے اٹھے آئے گئے کھایا پیا اور روانہ ہو گئے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث النیت کو لا کے رکھا. اب طالبات کہہ سکتی ہیں کہ حدیث النیت تو بہت دیر سے آئی، اس سے پہلے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدء الوحی کا باب قائم کیا ہے. وحی کا آغاز کب سے ہوا، باب تو وہاں سے شروع کیا ہے، اور حدیث یہ لائیں. یہ مناسبت کے لیے لمبا وقت درکار. حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدء الوحی کا باب مبدأ المبادی کے طور پر لائے ہیں. مبدأ المبادی یعنی ابتدا کی بھی ابتدا، اور وہ ابتدا کی ابتدا وہی ہے. اور بنیاد بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین کی بنیاد میرے والد صاحب نے فرمایا من گھڑت طریقے پر کسی انسان کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ہم کو یہ دین دیا گیا ہے. تو یہ دین بڑا معتبر اور بڑا مستند ہے کہ آسمانوں سے آیا ہے اور اللہ نے عطا فرمایا. یہ بتلانے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت لائے ہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اس آیت کریمہ میں آگے کئی انبیاء کرام کی وحیوں کا تذکرہ ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر جو وحی آئی تھی اور تمام انبیاء کرام پر جو وحی آتی رہی ہے، ویسی ہی وحی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. اور نوح علیہ السلام سے کیوں شروع فرمائے؟ ایک تو یہ کہ ابو البشر ثانی، اور دوسرا یہ ہے کہ تشریعی وحی جسے کہتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی. تشریعی نبی وہاں سے شروع فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ایک آیت اور ایک حدیث. اخیری باب میں جب وزن کا معاملہ آیا تو ایک آیت اور ایک حدیث. گویا بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے نبیوں پر وحی کا آنا کوئی متعجب چیز نہیں ہے، اس طرح وزن اعمال کا کیا جانا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. جیسے وحی تشریعی آتی رہی اور اس کے ذریعے سے ادیان آئے، اور سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی مبارکہ سے نوازا گیا، اس طرح اور انبیاء کرام کو بھی نوازا گیا. سچا دین وحی کی روشنیوں کے اندر ہوتا ہے، اور من گھڑت دین لوگوں کے دماغ کی اپج ہوتا ہے.
اور وہ ٹھہرتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ انسان کا چلے تو 100 سال بعد کی بات کر سکتا ہے، لیکن دین اللہ نے چونکہ عطا فرمایا، اس بنا پر یہ دین ہزاروں سال بھی چلے تو اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ بہرحال آج کے سبق میں سے میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ لکھی۔ کیوں آیت لکھی؟ وحی مطلوع ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جس کو نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، اسے وحی مطلوع کہتے ہیں۔ اور وحی مطلوع صحیح ہے، وحی غیر مطلوع بھی صحیح ہے، لیکن نماز میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اور وحی غیر مطلوع یہ احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا، جسے استقرار کہتے ہیں، یہ سب حدیث کی تعریف کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک فن حدیث کی تعریف ہے اور ایک نفس حدیث کی تعریف ہے، وہ میں آج نہیں کرتا کیونکہ یہ تو اختتام کا موقع ہے، وہ تو سب پڑھ چکے آپ۔ جب کوئی الجھا ہوا مسئلہ طے کرنا ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑا سہارا اور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ اس لیے شروع میں بھی قرآن کریم کا سہارا لیا، اور کتابیں شروع کرتے ہیں تو کتابیں شروع کرنے سے پہلے بھی قرآن کی آیات لکھتے ہیں، اور پھر وہ قرآن کی آیات کی تشریح اور تفصیل میں احادیث پھیلاتے ہیں۔ یہاں بھی معاملہ نازک ہے۔ کتاب التوحید کی یہ آخری باب اور آخری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر میں کتاب رکھی ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم۔ امام بخاری کے ابواب کن چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں؟ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنا مسلک ذکر کرتے ہیں۔ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو احقاق حق یعنی کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ابطال باطل کرتے ہیں، فرقہ باطلہ کی تردید کرتے ہیں۔ یہاں فرقہ باطلہ کی تردید کے لیے آخری باب قائم کیا ہے کہ اہل سنت اور اہل حق کے یہاں اعمال کا وزن کیا جانا یہ ثابت ہے۔ اور معتزلہ کو سمجھنا ہو تو خالی اتنا سمجھو کہ معتزلہ وہ لوگ ہیں جو عقل میں آنے والی بات کو مانتے ہیں اور جو بات عقل میں نہ آئے اس کو رد کر دیتے۔ آج بھی ایسے نظر و فکر کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس استناد تو کوئی نہیں ہے، صرف بڑے بڑے دعوے ہیں، اور وہ دعوے بھی عقل کی روشنی میں ہے، اور وہ عقل کی روشنی میں بات ثابت کرنے کے لیے دیندار بننے کو گئے تھے تو دین سے خارج ہو گئے، ان کی محنتیں رائیگان چلی گئی، اس بنا پر کہ جب بھی قرآن اور حدیث سے عاری ہو کر کوئی مسئلہ عقل کی روشنی میں طے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آدمی جو ہے دھوکہ کھا جائے گا اور کہیں باطل طریقے پر چلا جائے گا اور ایک نئے فرقے کا جنم ہو جائے گا۔ اب ذرا یہاں بیٹھے ہوئے علماء ہیں، ان کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے کسی چیز کا عقل میں نہ آنا، کیونکہ عقل کی ایک لمٹ ہے۔ مثال کے طور پر
یہ آنکھ دیکھتی ہے تو کہاں تک دیکھے گی؟ ایک حد تک دیکھتی ہے، پھر وہاں سے آگے نہیں دیکھتی۔ کان ایک حد تک سنتے ہیں، پھر اس سے آگے نہیں سنتے ہیں۔ آدمی وزن اٹھاتا ہے تو ایک حد تک اٹھاتا ہے، اس سے آگے نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح عقل بھی ایک فاصلے تک چلتی ہے، کام کرتی ہے، اور اس کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ستاروں میں کیا ہے انسان کو نہیں معلوم، سورج میں کیا ہے انسان کو نہیں معلوم، اس کی حقیقت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، آسمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے وراء الورا کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ اور یہی حال جو ہے یہ میزان کا ہے اور پل صراط کا ہے کہ اس کی اصلی حقیقت تو اس وقت پتہ چلے گی جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تو اندازے سے کتاب و سنت کی روشنی سے چل کر ہمیں ایک مسئلے کو طے کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ما وراء العقل ہونا۔ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، دونوں چیزوں میں بڑا بعد ہے، دونوں کو ایک نہیں کر سکتے۔ جب انسان کی عقل تھک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے سہارے سے اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتابوں کو بھیجا کہ بھئی جہاں تمہاری عقل کام نہیں کرے گی وہاں وہی کام کرے گی، وہاں انبیاء بتائیں گے، وہاں قرآن بتائے گا اور تم کو آگے بڑھائے گا۔ تمہاری پرواز زیادہ ہے۔ اقبال یہی بات کہتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی چھوڑنا پڑتا ہے عقل کو، کیونکہ عقل ساتھ نہیں دیتی، چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال کا جو ہم لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، معتزلہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو نظر تو آتا نہیں، تو جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس کا وزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ موجودہ دور میں ہوا کا بھی وزن کرتے ہیں، باڈی میں پریشر کتنا ہے اس کا بھی وزن کرتے ہیں، باڈی میں بخار کتنا ہے اس کا بھی وزن کرتے ہیں، آنکھوں میں پریشر کتنا ہے اس کا بھی وزن کرتے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں جو غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے اور انسان کرتا ہے، تو اللہ اگر نظر نہ آنے والے اعمال کا وزن کر لیں تو کیا بعید بات ہے۔ اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ آج تو کہنے والوں نے کہا کہ نتھنگ از امپاسبل ان دی ورلڈ، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، تو وزن بھی ممکن ہے۔ جب سب ممکن ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ بھی ممکن ہے۔ اور میں تو ایسے لوگوں کے لیے ایک انجیکشن تیار رکھتا ہوں، وہ انجیکشن قرآن نے تیار کیا ہے۔ وہ انجیکشن اگر اچھی طرح سے حل ہو گیا تو مسائل حل ہوں گے۔ وہ انجیکشن کیا ہے؟ وہ انجیکشن ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مان لیا آپ نے ہر چیز پر قادر ہیں، تو وزن بھی ایک شے ہے کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ ہم قادر اللہ کو مانتے ہیں، مجبور اللہ کو ہم نہیں مانتے، ہم قادر القیوم کو مانتے ہیں۔ اب معتزلہ عقل سے کام لیتے ہیں، ہم نے نقل سے کام لیا۔ ہم نے کہا بھائی قرآن کا انکار تو کر نہیں سکتے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ترازو گاڑیں گے، ندعو ہے یوم القیامہ یا فی یوم القیامہ۔ اور خالی یہ نہیں کہا کہ میزان قائم کریں گے، بلکہ یہ آیت کے اندر تم موازین جمع کا صیغہ ہے، کئی میزانیں لگائیں گے، کئی میزانیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر امت کا الگ الگ اپنا میزان ہوگا،
امت موسیٰ کا الگ ہوگا، امت عیسیٰ کا الگ ہوگا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ وزن کے کانٹے ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ افراد بہت زیادہ ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ میزان بھی زیادہ لگانے پڑیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ افعال و اعمال متعدد ہیں، نماز اس کا میزان الگ، روزے کا الگ، زکوٰۃ کا الگ، حج کا الگ، سب میزان لگیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے میزان لگیں گے، اتنے اربوں خربوں لوگ ہوں گے، یہ حساب کب پورا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ بھائی جلد حساب کتنا لیں گے؟ جلدی کریں گے تو کتنی کریں گے؟ میں دو تشریحات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کی تشریح تو یہ ہے کہ آفتاب طلوع ہونے کے وقت حساب شروع ہوگا، اور آفتاب زوال پذیر ہو یعنی ظہر کا وقت ہو، اس سے پہلے پہلے حساب سب کا ختم ہو جائے۔ اتنا حساب کے اندر تیزی ہے۔ سائنٹسٹ والا مزاج اگر رکھیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کا حساب ہر ایک کے کمپیوٹر پہ آ جائے گا۔ سامنے ہر ایک کے کمپیوٹر لگا ہے، اور کہا جائے گا فلان بٹن دباؤ، سامنے تمہارا رزلٹ آ جائے گا۔ جیسے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے جو رزلٹ ہوتے ہیں، وہ پورے ملک میں طلبہ پھیلے ہوئے ہیں، کمپیوٹر پر بٹن دباتے ہیں، اپنا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی رزلٹ منٹوں کے اندر دے دیں گے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحیفہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال جس میں لکھے جاتے ہیں وہ کتابوں کو تولا جائے گا، ایک قول یہ ہے۔ اب اس کے دلائل دیے ہیں۔ دلائل میں یہ دلیل دی ہے کہ بھائی حدیث البطاقہ کے اندر ہے کہ ایک آدمی کے 99 برائیوں کے دفتر ہے، اور اس نے جہنم میں جانے کی تیاری بھی کر لی کہ چلو اپنا تو رزلٹ آ گیا، چلو اب جہنم میں جائیں۔ فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی حساب باقی۔ کہتے ہیں کہ ایک چٹھی آئی اور حسنات کے پلڑے کے اندر پڑی۔ اس نے کہا یہ چٹھی کی کیا آئے گی یہ چوپڑوں کے سامنے؟ اتنے بڑے بڑے بنڈل پڑے ہیں اور میرے اعمال بھی سب بنڈل تھے، تو اب اس میں کیا ہونا ہے؟ اللہ فرماتے انصاف ہے ہمارے یہاں، ظلم نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ چٹھی رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا جھکتا جھکتا بالکل نیچے چلا جائے گا، اور 99 دفتر والا پلڑا جو ہے پتنگ کی طرح ہوا کھائے گا۔ اللہ اس کے اندر کیا کہا؟ تو نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، وہ اس کا وزن ہے۔ تو وہ بات کہاں جا کے ٹھہری؟ اخلاص کے ساتھ پڑھے ہوئے کلمے کا وزن اتنا ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس نے عمل کیا ہے صاحب عمل، اسی کو جو ہے وزن کریں گے۔ اجمیر چلے جائیں آپ، تو وہاں جو ہے بکرے کی قیمت نہیں ہوتی، بکرے کو ڈالتے ہیں سیدھا کانٹے کے اندر اور اس کا وزن کر لیتے ہیں، اور اسی سے اس کا پیسہ لیتے ہیں۔ اتنے کلو کا ہوا، اتنا روپیہ ہوگا۔ چمڑا بھی آ گیا، اور اس میں اندر کا مواد بھی آ گیا، اور باہر کا حصہ بھی آ گیا، اور سب آ گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا، بعض کہتے ہیں نامہ عمل کو تولا جائے گا۔ اور حدیث بھی نقل فرمائی ہے، لیکن اس کی تعویل بھی کی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے، ان کی ٹانگیں پتلی تھیں اور مسواک توڑنے کے لیے چڑھے تھے۔ ان کی ٹانگیں دیکھ کر ذرا صحابہ کرام ہنس دیے، تو حضور نے فرمایا ان کی پتلی ٹانگوں پر مت ہنسو، اس بنا پر کہ لرجل عبد اللہ فی المیزان اثقل من جبل احد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیر
جبل احد سے بھی زیادہ میزان عمل کے اندر وزنی ہے، یعنی بڑے وزنی شخص ہیں، بڑے باعزت ہیں عند اللہ. یہ تعویل بھی اس کی گئی. اب شاید آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہوگا کہ بھائی یہ عدل اور انصاف کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ کس کے اعمال کیسے ہیں، کون کامیاب ہے کون ناکام. اور یہاں عالم یہ ہے کہ انصاف جو کر رہے ہیں اور ترازو پر وزن جو کروا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو لوح محفوظ اور ہر چیز معلوم ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر ایک کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. جب ہر چیز کی تفصیل لوح محفوظ میں ہے تو کون کامیاب کون ناکام، کس کا وزن کیا ہے کیا نہیں، وہ بھی سب لکھا ہوا ہے. جب یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جواب، سامنے وزن کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندھا دھون کسی کو جنت جہنم میں نہیں لے جاتے، بلکہ ہر ایک کے اعمال کا وزن کر کے انتہائی درجے کے انصاف کو ملحوظ رکھ کر پھر لے جاتے ہیں. تو غایت اہتمام کی وجہ سے، عدل کے غایت اہتمام کی وجہ سے یہ کرتے، اہمیت شان کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور بطور اتمام حجت کے ایسا کرتے. تینوں جواب دیے ہیں مولانا اسلم صاحب. یہ تینوں بات، ان کے پاس 5 بات ہے لیکن میرے پاس 3 ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں انصاف کی اس لیے کی جائیں گی. معتزلہ کہتے ہیں نہیں ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کا عدل بتلانا چاہتے ہیں. میزان سے مراد انہوں نے لے لیا اللہ عدل کریں گے. ہم نے کہا ترازو کا تذکرہ ہے، اس کے پلڑوں کا تذکرہ ہے، کون اٹھائے گا اس کا تذکرہ بخاری میں ہے، کون کھڑا رہے گا اس کا تذکرہ بخاری میں ہے، اور لائن کیسے لگے گی اس کا بھی تذکرہ بخاری کے اندر ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے. سب حدیثیں بخاری میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ دوسری کتابوں میں حدیثیں غلط ہو، اس میں بھی صحیح بہت سی احادیث ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یعنی اہل حق کا اور محدثین کا خیال یہ ہے کہ بس ایک ہی بات پر رہو کہ عمل کا وزن اللہ تعالیٰ کریں گے، نہ نامہ اعمال نہ صاحب اعمال، بلکہ اعمال کا وزن کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کا وزن کرنے پر قادر ہیں. اب عمل میں وزن کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے 3 چیزوں سے. نمبر 1 ایمان، یہ بھی لمبی بحث ہے. نمبر 2 اتباع سنت سے وزن پیدا ہوتا ہے. نمبر 3 اخلاص. بہجت النفوس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عابد تھا، بہت اچھی عبادت کرتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ فلان جنگل کے اندر درخت کی لوگ پوجا کرنے لگے ہیں، اور وہاں جو ہے چھڑیاں باندھنے لگے ہیں، اور وہاں کپڑے کے ٹکڑے باندھنے لگے ہیں، اور وہاں ساڑیاں باندھنے لگے ہیں. ہم جاتے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں ساڑیاں کے ساڑیاں. میں نے کہا ساڑی والے کا تو کام ہو گیا بیچارے کا، چاہے تو جس کا کام ہونے کا وہ ہو کہ وہ نہ ہو، لیکن ساڑی والے کا دھندا ہو گیا. ساڑیاں پہ ساڑیاں درخت کے اوپر پنائی ہے، بیچارے لوگوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. اجمیر جاتے ہیں تو وہاں جو ہے چادر چڑھاتے ہیں. ارے چادر، اس کو مردے کو کیا چادر چڑھاتے ہیں؟ زندہ بیچارہ چادر کے بغیر سردی میں ٹھٹر رہا ہے، اس کو پہناؤ، ثواب بھی ملے گا. خیر، تو فرماتے ہیں کہ وہ پتہ چلا تو جوش میں آ گیا، بہت دیندار تھا، کہ ہیں میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ درخت کی پوجا کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت. یہ کیا؟ لیا کلہاڑا اور گیا جنگل کی طرف. وہاں ایک صاحب ملے. کہاں جاتے ہو؟ تو کہا وہ درخت کاٹنے جاتا ہوں. کیا تمہارا درخت سے کیا لینا دینا؟ کیا درخت کا لینا دینا یہ ہے
کہ اس کی لوگ پوجا کرنے لگے ہیں، توحید چھوڑ رہے ہیں، یہ درخت لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے، اس کو کاٹ ڈال رہا ہوں۔ تو اس نے سمجھایا کہ بھئی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، کرنے والے کریں گے، تم کاہے کو اس کے پیچھے پڑ گئے، درخت کو کاہے کو کاٹ رہے ہو؟ نہیں کہا میں کاٹ کے رہا ہوں۔ دونوں کے اندر مقابلہ ہوا تو جو عامل بڑا عابد تھا اس نے اس سامنے والے کو پٹک دیا۔ اس نے لیٹے لیٹے کہا کہ دیکھو اپنے ایک سودا کر لیں۔ کہا نہیں کلاڑا چلاؤں گا۔ نہیں کلاڑا بعد میں چلانا، ذرا اپنے ایک سودا چھوٹا سا تم کو منظور ہو تو کر لیتے ہیں۔ کہا بول کیا سودا ہے؟ کہا روز تکیے کے نیچے سے سونے کا ایک سکہ مل جایا کرے گا، تمہارا کام بھی چلے گا، تو غریب آدمی ہے، کتنی ضربیں لگائے گا، کتنی لا الہ الا اللہ کرے گا، اس سے جو روزانہ صبح میں تیرے کو 1 دینار مل جائے تو تیرا کام بھی ہو جائے، گھر والے بھی بیچارے پریشان ہیں، ان کا بھی کام ہو جائے گا۔ کہا چلو یہ سودا منظور ہے میرے کو۔ سینے پہ سے اتر گیا، کلاڑا لے کے گھر چلا گیا۔ 2 دن تک ملے 1 دینار، تیسرے دن غائب۔ پھر اس نے اٹھایا کلاڑا کندھے کے اوپر، آج تو کاٹے ڈالوں۔ اب گیا جنگل کے اندر، گیا تو ایک مشٹنڈا آدمی ملا۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا اس دن بھی تو جا رہے تھے۔ تو کہا تو نے تو دینار تو بند کر دیے نا، تو پھر کاٹ ڈالوں گا نا اس کو۔ مقابلہ ہوا دونوں میں۔ وہ مشٹنڈا جو ہے عابد کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ عابد نے لیٹے لیٹے پوچھا کہ اس دن تو میں تیرے اوپر سوار ہوا تھا، آج تو میرے اوپر کیوں سوار ہو گیا؟ کہا اس دن اللہ کے لیے کر رہا تھا، آج دینار کے لیے کر رہا ہے، اس لیے میں تیرے اوپر سوار ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اخلاص کی کمی سے عمل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بہترین اخلاق اگر کسی کے ہیں تو یہ اخلاق کا وزن اعمال کے ترازو میں بہترین ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عمل کی دلیل پیش نہیں کر سکتے، تو ہمیشہ جب باب میں تنگی پاتے ہیں تو باب کو دراز کرتے ہیں، اور دراز کر کے ایسی ایک چیز لے آتے ہیں جس کو ثابت کرتے ہیں، اور اس کی نص سے، اشارت النص سے جو ہے دوسرا مسئلہ طے کر دیتے ہیں۔ ایسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ تو یہاں عمل کی صریح دلیل نہ مل سکی تو فرمایا انسان کے عمل تو تولے جائیں گے، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ ماں بہنوں کو بولنے کا بڑا شوق، میں چپ ہوں گا تو یہ بولنا شروع ہوتے، ابھی میں بول رہا ہوں اس لیے یہ چپ ہوں۔ جہاں بوٹ بند ہوا معلوم نہیں ان کے پاس کتنا اسٹاک ہے باتوں کا، کیا بات کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے۔ فون بھی ہاتھ میں آیا تو صبح اٹھاتے ہی کان کے اوپر لگا دیا، اور پڑوس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پوچھتی ہے کہ تو نے کیا کھایا، وہ مرنے والی تھوڑی ہے، بھوکی تھوڑی مرے گی، کھائے گی تو صحیح۔ کیا پوچھنے کا اس میں کہ کیا کھایا نہ کیا پکایا؟ یہ پوچھ کے نماز پڑھی فجر کی کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ پوچھنے والی بات کہ کھا دوں تمہیں راندھی لی دوں، تو راندھے گی نہیں تو کہاں جائے گی۔ خیر تو میں بات کہہ رہا تھا کہ زبان پر کنٹرول۔ آج کا سبق سنو میرا، کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری؟ جو بولیں گے وہ بھی تولا جائے گا، جیسے عمل تولا جاتا ہے اس طرح جو بول رہے ہیں نا وہ بھی تولا جائے گا، وہ بھی ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے 2 کلمے بولنے میں بہت آسان ہیں، لیکن میزان عمل میں رکھ دیں گے تو پلڑا جھک جائے گا نیکیوں کا۔ ایک حدیث میں فرمایا سبحان اللہ سے میزان بھر جاتا ہے، الحمدللہ یہ تملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے قلابے الحمدللہ کہنے سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن یہ الحمدللہ کہنے والا بھی شان کا انسان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، فاسق و فاجر، شرابی کبابی نہ ہو۔ اس کی سبحان اللہ میں اور اس کی سبحان اللہ میں بڑا فرق ہے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 3 جگہ لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، 3 جگہ لائے ہیں، ادعیہ میں بھی اس کو لائے ہیں، اور ایک اور جگہ پر بھی
ایمان کی بحث میں لائے ہیں اس حدیث کو، اور سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی لائے ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی لائے ہیں۔ اس کے اینالائسس کی بڑی ضرورت ہے، بہت لمبا اینالائسس ہے اس کا، لیکن گھڑی نہ کہتی ہے کہ ایسے اینالائسس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آنا تھا تو پھر جلدی آنا تھا تو پھر اینالائسس کرتا تھا، پھر اتنی دیر سے آ کے اینالائسس کرنے بیٹھے گا تو عصر بھی ہو جائے گی اور مغرب بھی یہیں ہو جائے گی۔ اس لیے بات کو مختصر کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا کہ من قال 100 مرۃ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر۔ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کسی نے 100 مرتبہ دن کے اندر پڑھ لیا تو اس کے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ نہیں، کبیرہ کے لیے توبہ درکار۔ تو گویا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائیو ذکر اللہ مت چھوڑو۔ دیکھو میں نے اپنی کتاب کو ذکر اللہ پہ ختم کیا، ذکر اللہ سے شروع کیا تھا میں نے اور ذکر اللہ کے اوپر ختم کیا، تو حسن اختتام نصیب ہوا۔ جیسے حسن اختتام یہ ذکر اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، تمہاری زندگی کا اختتام بھی سبحان اللہ و بحمدہ سے ہو، تمہاری زندگی کا اختتام بھی کلمہ طیبہ پر ہو، ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو، تم دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ۔ ہر ایمان والے کو اس کی فکر کرنی ہے۔ اور ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ کتاب الایمان سے اصل میں بخاری شریف شروع ہوتی ہے اور کتاب التوحید پر شروع ہوتی ختم ہوتی ہے، اس بنا پر کہ کتاب الایمان کے بعد اعمال ذکر کیے کہ اعمال کا ویلیو ایمان کے ذریعے سے ہے، اب ایمان کا آ گیا، اب اعمال صالحہ کرو۔ اب اعمال صالحہ کرتے کرتے انتقال کا وقت آیا تو کتاب التوحید لا کے رکھی کہ آخر میں اگر توحید گڑبڑا گئی تو تمہارے سب اعمال رائے گان ہو کے چلے جائیں گے۔ اس لیے ابتدا میں ایمان ضروری ہے تو انتہا کے اندر ہمیں دوبارہ ایمان ضروری ہے، وہ مثبت پہلو سے اعمال ذکر فرمائے۔ اور کتاب التوحید کے اندر کہا یہ صفت نہیں مانی تو تمہارا ایمان گیا، یہ نہیں مانا تو تمہارا ایمان گیا، یوں اللہ کو نہیں مانا، من گھڑت طریقے پہ اللہ کو مانا، تمہارا ایمان گیا۔ اللہ کو ماننا اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ آخر میں ہم لوگ تسبیح پر اپنی بات اور کتاب کو ختم کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کی جائے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل ذنب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا ضرا الا کشفته ولا کربا الا نفسته ولا مریضا الا شفیته ولا مجاہدا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا میتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نافية صلاة الا يسرتها وقضيتها يا ارحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم أيد الاسلام والمسلمين اللهم ثبت الاسلام والمسلمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رات دن اس دھن میں اور فکر میں ڈوبے ہیں کہ اللہ یہ مدرسہ چلے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں اور گاؤں سے اور اطراف سے آئیں اور علمی سرچشمے سے فائدہ اٹھائیں۔ اے اللہ ان کی تمنا کو پورا فرما دے، گاؤں والوں کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ اس علمی چشمے سے فائدہ اٹھانے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بچیاں فاضلہ ہو کے جا رہی ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما، ماں باپ کی خدمت نصیب فرما، بہنوں کی تربیت نصیب فرما، اطراف اور جوانب کی تربیت نصیب فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اپنی معلمات اور معلمین کے لیے دعائیں کرنے والی بنا۔ اے اللہ ادارے کے لیے دعا کرنے والی بنا۔ اے اللہ ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما، جو حضرت خرچ کر رہے ہیں اے اللہ آخرت میں اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ مائیں بہنیں دور سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے واسطے آئیں، انہوں نے جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ نصیب فرما، حاجت براری غیب سے فرما۔ اے اللہ یہاں بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ان کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں علم عطا فرما، اے اللہ دین عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ ہم میں نیک صالح لوگ پیدا فرما۔ اے اللہ بچیاں صالحات عابدات زاہدات قانتات بنا۔ اے الہ العالمین ماؤں کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے الہ العالمین اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہم بیکار ہیں، گندے ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل فرما در، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ معصیات میں غرقاں ہیں، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمایا کون ہے ہمیں معاف کرنے والا، اور اے اللہ کون ہے ہمیں بخشنے والا۔ اے اللہ تیرے دربار میں کانپتے ہوئے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ کیا مانگنا آتا ہے ہم کو اور کیا بڑی بڑی بات ہم کرتے ہیں۔ اے الہ العالمین تو جانتا ہے ہم کیا ہے، ہماری حقیقت کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو تو خوب جانتا ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے اور کرم سے ہماری دنیا میں ستاری فرما کر گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ یہ بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ان کا ہاتھ اٹھانا منظور و قبول فرما لے۔ اے اللہ بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ضیاءکار ہیں، ریاکار ہیں، پھر بھی تیری رحمتوں کے دروازے پر دستک دے کر اے اللہ رحمتوں کے خاصگار ہے۔ اللہ تو نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اے اللہ ہم بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، رحمتوں کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ ایمان پر دنیا سے جانے والے علماء صلحاء اور عوام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو علم نافع عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے علاقوں میں اللہ علماء صلحاء پیدا فرما، عالمات پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے ہماری کایا پلٹ دے۔ اے الہ العالمین یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا